جن کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خوارگی کے ایام میں سرکار دو عالم خاتم النبیین نے حضرت ام الفضل کو اس کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت سیدۃ النساء نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر یعنی دودھ پلایا۔ شہر خدا مولا علی المرتضیٰ نے اپنے دل بند جگر پیوند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے اسی نواسے کی اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمائی۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے۔ وہ کون ہے؟ امام عالی مقام سید الشہداء سید الصابرین شہزادہ گلگوں کبا نواسائے امام الانبیاء راکب دوش مصطفیٰ فرزند علی المرتضیٰ نور جان فاطمۃ الزہرا دلبند حسن مجتبیٰ شہ سوار کرب و بلا مظلوم نینوا سردار جوانان اہل جنت ہم سب کے پیشوا امام عاشقاں سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ گلشن فاطمہ کے ان گلاب و کلیوں نے 10 محرم الحرام کے قیامت نما دن دل دوز واقعات گرم ریت پر تاریخ کو پیش کیے۔ ہوا یوں کہ جب امام کو یقین ہو گیا کہ تشنگان خون اہل بیت کسی بات پر راضی نہ ہوئے اور اب کوئی شکل اخلاص کی باقی نہیں ہے، وہ صرف جان کے خواہاں ہیں، اسی وقت امام نے اپنی قیام گاہ خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا، جس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے گزر کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، اور خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ ان غریبان وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر تیر و تیغ و سنان سے مسلح صفے باندھے موجود۔ جنگ کا نکارہ بج گیا اور مصطفیٰ کریم کے فرزند اور فاطمۃ الزہرا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ محرم 61 ہجری کی 10 تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام عالی مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کسی چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول و زہرا کا نور نظر ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے۔ ہنوز ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ اس گستاخ بدظن نے آپ سے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو کاذب ہے۔ مسلم بن اوسجا کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا۔ انہوں نے تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل و تقوی اور راست بازی اور عدل و انصاف کا ایک عدیم المثال منظر ایسی حالت میں جب جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تو اس وقت بھی اپنے جذبات قبضے میں ہیں، پیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں، خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خوریزی کا وبال آدھا کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو، لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوزے جگر کی تشفی کی بھی تدبیر رکھتا ہوں، اب تو دیکھ۔ پھر آپ نے یہ فرما کر دستے دعا دراز فرمائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ نواسائے رسول کا ہاتھ اٹھانا تھا
کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گر کر اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حسین ابن علی نے سجدہ شکر کیا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ نواسہ رسول کی زبان سے یہ کلمہ سن کر صف عادہ میں سے ایک اور بے باک نے کہا، اے حسین، تم کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو جگر گوشہ بطول کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ نواسہ رسول نے دعا کی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا ہوا پھرتا رہا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی۔ ناظرین کرام، مگر اب بھی سخت دلانے بے حمیت کو غیرت نہ ہوئی۔ ایک شخص مزنی نے آپ کے سامنے آ کر کہا، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے رہو گے۔ حسین ابن علی نے اسی وقت فرمایا، اللہم امیتہ عطشانا، یا رب اس کو پیاسا مار۔ راکب دوش مصطفیٰ کا یہ فرمانا تھا۔ وہ گھوڑے سے گر گیا اور گھوڑا بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا۔ پیاس اس پر غالب آئی، اس شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تو وہ ایک قطرہ پی نہ سکا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا۔ ناظرین کرام، یہاں غور کا مقام ہے کہ شہسوار کرب و بلا کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ و احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے، اس کے مقابلے میں آنا خدا سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا کی ہرس کا بھوت ان کے سروں پر سوار تھا، اس نے انہیں اندھا بنا دیا، اور ان کے نیزے لشکر عادہ سے نکل کر رزق خوانی کرتے ہوئے میدان میں آ کودے، اور تکبر و تبختر کے ساتھ اتراتے ہوئے گھوڑے دوڑا کر اور ہتھیار چمکا کر امام سے مبارزت کے طالب ہوئے۔ پھر اس دشت و بیاباں میں اہل بیت اطہار کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں نے سارا حساب ریت پر لکھ دیا۔ جبکہ خاص نفوس قدسیہ خاندان بطول زہرا نے تو میدان کربلا میں وہ منظر پیش کیا کہ جسے بیان کرنے کے لیے مکمل علیحدہ سے دفتر درکار ہیں۔ سید الصابرین، سید الشہداء کی ذات صفات کی ہر نسبت بلند، ہر وصف اعلیٰ، ہر ادا جمیل، مگر ولادت سے شہادت تک، مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ تک صبر کی منزلوں کو جس پائیداری اور استقامت سے آپ نے معراج کمال تک پہنچایا، اس کی مثال رہتی دنیا تک ممکن نہیں۔ نگاہ نبوت تو آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کے اوصاف جمیلہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے شواہد احادیث و کتب سیر و تاریخ میں واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس واقعہ ہائلہ کے بعد کیا کچھ چشم فلک نے دیکھا، آئیے ذرا تاریخ کو کھنگالتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، اس دن نانا کی عطا کردہ کنکریوں سے خون بہا۔ ام سلمہ کو حسنین کے نانا نے کچھ کنکریاں عطا فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح حسین کی شہادت ہوئی، اسی رات میں نے دیکھا کہ ان کنکریوں سے خون بہہ رہا ہے۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، اس دن آسمان سے خون برسا۔ اس صبح مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے پائے گئے۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، اس دن قدس بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، اس دن خراساں، شام، کوفے وغیرہ میں ہر گھر کے در و دیوار پر خون ہی خون نظر آتا۔ جن کپڑوں پر یہ خون لگا، ان کپڑوں کا ایک ایک تار علیحدہ ہو گیا، مگر خون کا دھبا نہیں گیا۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، اس دن آفتاب کو گرہن لگا، آسمان تاریک ہو گیا،
ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، ہر سو 3 روز تک کامل اندھیرا رہا۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اس دن آسمان رویا، زمین روئی، جنات روئے، راہب تک اس حادثہ قیامت نما سے کانپ گئے اور رو پڑے۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اس دن جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اس دن یزیدی لشکر نے گلشن فاطمہ کو تاراج کرنے کے بعد اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا اور پکایا تو اندر آئین کی طرح کڑوا ہو گیا اور سب گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ بھڑکنے لگی، شعلے نکلنے لگے اور اس کو کوئی نہ کھا سکا۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اسی دن سے شفق میں سرخی پائی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ شفق کے ساتھ جو یہ تیز سرخی دیکھی جاتی ہے یہ شہادت امام سے پہلے نہ تھی۔ بعد شہادت 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی ظاہر ہوئی۔ جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اس دن حضرت ام معبد کی بھانجی حضرت ہند کے گھر حسنین کے نانا کے دہن سے نکلے پانی سے جو درخت پیدا ہوا تھا اس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے تھے جن میں عنبر جیسی خوشبو، شہد جیسی مٹھاس۔ ان پھلوں میں یہ خاصیت کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے سیراب ہو جائے، بیمار کھائے شفا یاب ہو جائے، اونٹ یا بھیڑ یا بکری وغیرہ اس کا پتا کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ حضرت ہند فرماتی ہیں ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ برکت والا درخت رکھا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن اسی وحشت و پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آواز آئی جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے اہل بیت اور ساتھیوں کو 3 دن بھوک و پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے درجنوں عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات شہادت کے بعد سے کربلا، کوفہ، دمشق، مدینہ منورہ تک میں دیکھنے کو ملے جنہیں تاریخ نے سرخ روشنائی سے رقم کیا ہے۔ ناظرین کرام، میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پر یزیدیوں نے ظلم کا وہ کون سا حربہ ہے جو نہ آزمایا ہو؟ ان کی ظالمانہ کوشش کو دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رو دیا۔ امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم و ستم کے ہر وار کو سہا اور ہر زخم پر مسکرائے۔ آج انجام ہمارے سامنے ہے۔ یزیدی ایک ایک کر کے مٹ گئے اور مٹا دیے گئے۔ ان کی آتش ظلم نے انہیں اور ان کی ہر نشانی کو اس طرح جلا کر خاک کر دیا کہ گویا ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کے تاریک بادل چھائے ہوئے ہیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں برستے ہی رہتے ہیں، لیکن مسلمان مطمئن ہے کہ اگر آج ان کے سروں پر ظلم کی تاریک رات سایہ کیے ہوئے ہے، کل عدل کا سویرا بھی ضرور ہوگا جس کے اجالے میں دنیا ظالموں کا عبرتناک انجام دیکھے گی۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث و محقق بریلوی نور اللہ تعالی مرکزہ فرماتے ہیں کہ کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں۔ ہاں، مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے۔ جزا فضا یعنی رونے پیٹنے کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے۔ جسے یعنی اس کربلا والوں کی شہادت کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ شہنشاہ شہیداں ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازاں، مجھے پہ قسمت ناز کرتی ہے۔